میرے اوپر ایمان لائیں گے اور میرا کلمہ پڑھیں گے، اے کریم اللہ تو جانتا ہی ہے نا، ہم نے تیرے نبی کو نہیں دیکھا، تیرے قرآن کو اترتے نہیں دیکھا، ہم نے تو چاروں طرف گند ہی گند اور ننگ ہی ننگ دیکھا ہے۔ یا اللہ پھر تیرے فضل سے ہمیں کلمہ ملا، ایمان ملا۔ یا اللہ تیرے محبوب نے ہمیں بھائی کہا تھا، تو نے ہمیں دوزخ میں ڈال دیا، تو تیرے نبی کو دکھ تو ہوگا، صدمہ تو ہوگا۔ تجھے ان آنسوؤں کا واسطہ تھا جو تیرے نبی نے 23 سال دن رات بہائے، جنہیں پوچھنے کے لیے جبریل آیا کرتا تھا، اور تو اپنے نبی کو کہا کرتا تھا اے میرا نبی نہ رو نہ رو، تو تیرا نبی کہا کرتا تھا یا اللہ مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے۔ یا اللہ تو نے ان کے صحابہ کو تو جنتی ہونے کی بشارت دے دی تھی، اب جو تیرا نبی روتا تھا تو تجھے پتہ ہے ہمارے لیے روتا تھا۔ صحابہ تو سارے جنتی ہیں میرے مولا، وہ تو سارے جنت کے وارث تھے میرے آقا۔ تیرے نبی کا رونا ہمارے لیے تھا کہ تیرا نبی جانتا تھا میرے بعد میں آنے والی امت میرے ہی سینے میں خنجر اتارے گی، میرے ہی سنتوں کو ذبح کریں گے، میرے ہی دین کا مذاق اڑائیں گے۔ ہاں یا اللہ ہم وہی گناہ گار ہیں، ہم وہی نافرمان ہیں کہ ہم نے اپنے گناہوں سے تیرے نبی کے سینے میں یا اللہ کتنے تیر اتار دیے، کتنے خنجر اتار دیے۔ میں قربان جاؤں یا اللہ تیرے اس محبوب نبی پر۔ یا اللہ جس حال میں ہم دنیا سے جا رہے ہیں، تیرا نبی قیامت کے دن تو ہمیں کہتا دور ہو جاؤ میری نظروں سے، تم نے میرے دین کا مذاق اڑایا، تم نے میری سنتوں کو ٹھکرایا، پر تو نے ہمیں کیسا پیارا نبی دی یا اللہ۔ جب اپنے ساری غلاستیں لے کر تیرے دربار میں پہنچیں گے تو ہر نبی تو کہے گا یا رب نفسی نفسی، میرے مولا تیرے نبی کے فرمان پہنچیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا۔ اور تیرا ابراہیم خلیل تجھ سے کہہ رہا ہوگا تیری میری دوستی کا واسطہ، میں کسی کا سائل نہیں، میری جان بچا۔ اور ہم کمزور ذلیل حقیر جنہوں نے تیرے نبی کے ہر طریقے کو توڑا، ہر سنت کا مذاق اڑایا، دین پہ چلنے والی عورت کا بھی مذاق اڑا، دین پہ چلنے والے مرد کا بھی مذاق اڑا۔ کوئی کافر مذاق اڑاتے تو بات تھی، مسلمانوں نے مذاق اڑایا میرے مولا، مسلمانوں نے زمین کو تنگ کر دیا ان پر۔ لیکن میرے آقا تیرا نبی بجائے اس کے کہ ہمیں دھتکارتا، تجھے پتہ ہے وہ کہے گا یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت کو بچا۔ یا اللہ تجھے اس بول کا واسطہ جو اس وقت تیرا نبی بے قرار ہو کر کہہ رہا ہوگا یا اللہ تیری عزت کی قسم بس ہمیں اسی ایک کی آس ہے، ہم نے یا اللہ اے میرے آقا ہم تجھے نیکیاں کیا پیش کریں، ہمارے تو یا اللہ ہمارے تو گناہ ہیں، ہماری تو نیکیاں بھی گناہ ہیں میرے مولا۔ نہ نماز پڑھنے کا سلیقہ آیا، نہ قرآن پڑھنے کا طریقہ آیا، نہ روزہ رکھ سکے یا اللہ صحیح طرح، نہ حج کر سکے، نہ میرے مولا تجھے یاد کر سکے۔ یا اللہ وہ نماز کیا نماز ہے کہ زندگی میں ایک سجدہ بھی تیرے لیے نہ خالص کر سکے، نہ صرف تیری یاد میں کر سکے، سجدوں میں بھی کوئی اور یاد آتے رہے، رکوع میں بھی کوئی اور یاد آتے رہے۔ ہمیں تو بس ایک ہی آس ہے یا اللہ کہ ہم نے تیری وحدانیت کا اقرار کیا ہے، تیرے حبیب کی رسالت اور ختم نبوت کا اقرار کیا ہے، اور قیامت کے دن یا اللہ ہماری سب سے بڑی آس تیرے نبی کی یہ پکار ہوگی یا رب امتی امتی۔ سب سے زیادہ حقدار اس دن اس دعا کے ہم لوگ ہوں گے میرے مولا کہ ہمیں تیرے نبی میں اور ہمارے درمیان 14 صدیوں کا فاصلہ ہے، اور ہمارے پاس گناہوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ رابعہ بصری جیسی عورتیں تو بڑے بڑے نیکیوں کے ڈھیر لائیں گی، یہ ہماری آج کی مسلمان عورت تو پھٹے ہوئے دامن کے ساتھ آئے گی، جنید بغدادی جیسے تو بڑی بڑی نیکیوں کے ڈھیر لائیں گے۔ یہ ہم میرے مولا ہم تو یا اللہ ہائے ہائے ہمارے جیسے ذلیل کمینے لوگ، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، ہم اس فقیر کی طرح ہیں جس کی جھولی بھی پھٹی ہو، کشکول بھی ٹوٹا ہوا ہو، جس میں کچھ بھی نہ ہو سوائے حسرت کے اور یاس کے اور نا امیدی کے۔ ہمیں تو بس ایک ہی آسرا ہوگا، ایک تیری رحمت کا، ایک تیرے نبی کی شفاعت کا، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو نے ہمیں اگر بلایا اور ہماری فائل تو نے کھول دی تو یا اللہ نہ ہم میں کوئی مرد جنت میں جا سکتا ہے، نہ کوئی عورت جا سکتی ہے۔ اے میرے مولا وہ بڑے لوگ تھے پہلی صدی کے، دوسری صدی کے، جن کی فائلیں کھلیں گی تو اس سے نور نکلے گا۔ میرے مولا ہماری فائل کھل گئی تو ہماری تو نمازوں سے بھی ظلمت نکلے گی، ہماری تلاوت سے بھی ظلمت نکلے گی۔ تجھے تیرے نبی کی محبت کا واسطہ تو آج کی دنیا کا ماحول دیکھ رہا ہے کس قدر غلاظت ہے یا اللہ، ہم ٹوٹے پھوٹے بہروپیے بن کر صحیح اللہ، بہروپیے بن کر صحیح اللہ، اور تجھے سجدے کر رہے، تجھے یاد کر رہے، تجھے تیری رحمت کا صدقہ ہماری فائل نہ کھولنا، اوپر سے سائن کر دینا۔ اگر تو نے فائل کھول دی
تو ظلمت ہی ظلمت ہوگی میرے مولا. ہمارے پلے ککھ نہیں, ہم فقیر لوگ ہیں یا اللہ, اور تو سخی ہے, تو فقیروں کو دیکھ کے رحم کھاتا ہے. تو نے خود ہمیں کہا ہے اما السائل فلا تنہر, تیرا قرآن ہمیں سنا رہا ہے کہ سائل کو دھکا مت دو. اے کریم مولا, ہم حشر کے دن کے سائل ہوں گے اور آج بھی سائل ہیں, ہمیں دھتکار نہ دے, ہمیں ٹھکرا نہ دے. ہم تیری جنت کے قابل نہیں ہیں پر تیری دوزخ بھی نہیں سہ سکتے میرے مولا. ہم تیری جنت کے قابل نہیں ہیں پر تیری آگ بھی نہیں سہ سکتے میرے مولا. ہم تیری جنت کے قابل نہیں ہیں پر ہم حشر کی بھوک اور پیاس نہیں سہ سکتے میرے مولا. ہم تیری جنت کے قابل نہیں ہیں پر تیرے عذاب کو ہم نہیں سہ سکتے میرے مولا. ہم تیری جنت کے قابل نہیں ہیں اور ہم تیری ہتھکڑیاں اور بیڑیاں نہیں سہ سکتے میرے مولا. وہ کیا آگ ہے جس کو دیکھ کے فرشتے بھی روتے ہیں یا اللہ. یا اللہ, مر گئے وہ جو جہنم میں چلے گئے, برباد ہو گئے وہ جو اس آگ میں چلے گئے. تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ اور اس فریاد کا واسطہ, جب وہ امتی امتی پکار رہا ہوگا اور تو اسے کہے گا میرا نبی نہ رو, میں تجھے ٹھنڈا کرتا ہوں, تجھے راضی کرتا ہوں, تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہوں. ہمارے پاس تو یہی سرمایہ ہے اور ہم فقیر لوگ ہیں میرے مولا. ہمارے پلے ککھ نہیں ہے یا اللہ. پہلے زمانے کے مرد عورت بڑے مالدار ہو کے حشر میں آئیں گے, ہمیں تو چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی. کئی لوگ چھپ جاتے, نہ تیرا سامنا ہوتا نہ تیرے نبی کا سامنا ہوتا. پر کیا کریں, اس نے تیرے آگے بھی کھڑا ہونا ہے اور تیرے محبوب کے آگے بھی کھڑا ہونا ہے. ہمیں بڑی شرم آئے گی میرے مولا جب تیرے نبی کا سامنا ہوگا. تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ ہمیں اپنی ستاری کی چادر میں چھپا کے پیش کرنا. ہمارے گناہ اپنے نبی کو نہ بتانا یا اللہ. تو نے وعدہ کیا ہے, تو نے وعدہ کیا ہے کہ میں تیری امت کے گناہوں پہ پردے ڈالوں گا, ان کے عیب چھپاؤں گا. اس دن جب ہماری پیشی ہو تیرے دربار میں, تیرے نبی کے دربار میں, تیرا جو بھی فیصلہ تیرے نبی سے چھپ کرو یا اللہ. ہمارے عیب ان کو نہ پتہ چلے, انہیں بڑا دکھ پہنچے گا, انہیں بہت درد ہوگا یا اللہ. اللہ, ہم بڑی نا قدری امت ہیں. ہم ان کے طائف کے خون بھول گئے, احد پہاڑ میں ٹوٹے ہوئے دانت بھول گئے, ان کا پتھر کھانا بھول گئے. راتوں کو بھوک کی وجہ سے تیرا نبی اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا. اما عائشہ پوچھتی تھی یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تیرا نبی کہتا تھا عائشہ بھوک نے اٹھا دیا ہے. یہ ہم سب کچھ بھول گئے میرے مولا. اس کے پیٹ پہ بندھے ہوئے پتھر بھی بھول گئے. 2 مہینے اس کے گھر میں فاقہ, اس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. ہم یہ سب کچھ بھول گئے میرے مولا. طائف میں پتھر کھا کے جب خون و خون ہو کر تیرا نبی گرا تھا تو نے فرشتے بھیجے تھے کہ حکم دے میرا محبوب, میں انہیں پیس دوں آٹے کی طرح. تیرے محبوب نے کہا تھا نہیں, ان کی نسل میں کوئی ایمان لائے گا. جب وہ پتھر مارنے والوں کے لیے اتنا شفیق تھا تو ہمارے لیے وہ کتنا شفیق ہوگا یا اللہ. اس کی طفیل ہمیں آگ میں نہ دھکا دینا, اس کے آنسوؤں کی طفیل ہمیں پکڑ میں نہ لے آنا, اس کے رونے دھونے کے طفیل ہم سے درگزر کا معاملہ کرنا. اے کریم مولا, اتنی بڑی غفلت کی فضا میں یہ مجمع تیرے یہ ہاتھ پھیلا رہا ہے. اے اس مجلس کے فرشتوں, آج تم بھی رو کے ہمارے ساتھ آمین کہو کہ آج ہمارا رب راضی ہو جائے. اللہ اس مجمع سے راضی ہو جا, ان سے راضی ہو جا, اور تو کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں. اعلان کر دے یا اللہ, اعلان کر دے, عرشوں سے اعلان ہو جائے. ہم سب کے نام لے کے اعلان کر دے, جاؤ میں خوش ہو گیا ہوں. اے ہماری موج بن جائے گی اللہ جب عرشوں میں اعلان گونجے گا. ہمیں تو نہیں پتا کون کون آیا ہوا ہے, تجھے تو پتا ہے کون عورت کون مرد, کس کے بیٹے کس کی بیٹیاں, تجھے تو سارا پتا ہے یا اللہ. آج ایک دفعہ اعلان کر دے کہ اے میرے بندوں میں تم سے راضی ہو گیا ہوں, جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ. یا اللہ ہماری موج ہوگی, تیری شان رحمت, تیرے کے خزانوں میں کیا کمی آتی ہے یا اللہ, تیرے خزانوں میں کیا کمی آتی ہے یا اللہ. تو نظر کرم کو متوجہ فرما, عرشوں کے در کھول کے ہمیں پیار سے دیکھ یا اللہ. ماں جب بچوں کو پیار سے دیکھتی اس کا کلیجہ بڑا ہو جاتا ہے یا اللہ, اس کا کلیجہ بڑا ہو جاتا ہے یا اللہ. تو ہمیں پیار سے دیکھ یا اللہ. ہماری ٹوٹی پھوٹی محنت پہ ہمیں شاباش دے دے, یہ تیرے پیش کرنے کے قابل نہیں ہے میرے مولا,
لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچے کاغذ پہ الٹی سیدھی لکیریں لگا کر ہم سے پوچھتے ہیں ابا میں نے کیسا لکھا ہے؟ یا اللہ ہمیں پتہ ہوتا ہے سارا کاغذ کالا کیا ہے، ہم اس کے یا اللہ ہم اس کو پیار بھی کرتے ہیں، اس کی پیٹھ پہ تھپکی دیتے ہیں، واہ بیٹا تو نے بڑا اچھا لکھا ہے، وہ خوش ہو کے جاتا ہے کہ میں نے بڑا تیر مارا، تیری عزت کی قسم، یہ جو کچھ